بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس یوٹیوب چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا آپریٹنگ سسٹم کا ٹاپک ہے سی پی یو سکیجلنگ۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سی پی یو سکیجلنگ ہوتا کیا ہے اور اس کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ سی پی یو سکیجلنگ ایک پروسیس ہے جس میں ہم یہ ڈیٹرمائن کرتے ہیں کہ کون سا پروسیس کس وقت سی پی یو کو ایگزیکیوٹ کرے گا اور کس وقت وہ ہولڈ پہ ہوگا۔ اس کی ضرورت یوں پڑی کہ ملٹی پروگرامنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ملٹیپل پروسیس ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں ایگزیکیوٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ سی پی یو ایک ہے تو وہ ایک وقت میں ایک ہی پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرے گا، لیکن ہمارے پاس جو ڈفرینٹ پروسیس آتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے تو اس وقت ان کو اسکیجول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے ایک ریڈی کیو کریٹ ہوتی ہے جس میں تمام پروسیس ایگزیکیوشن آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو وہاں سے پھر پروسیس ایگزیکیوشن کے لیے جاتا ہے، جو پروسیس ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے پھر وہ نکل جاتا ہے سی پی یو سے، پھر آگے ریڈی کیو سے ایک اور پروسیس سی پی یو کے پاس چلا جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے۔ اس طرح یہ عمل جاری رہتا ہے۔ تو سی پی یو اسکیجلنگ اس لیے ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کس وقت کس پروسیس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے اور کس پروسیس نے ویٹ میں رہنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے آپریٹنگ سسٹم جو ریڈی کیو کریٹ ہوتے ہیں اس میں کم از کم ایک ایسا پروسیس وہ موجود ہو اور ریڈی کیو کے جس نے نیکسٹ آگے سی پی یو کے پاس جا کر ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ سلیکشن پروسیس عمل ہوتا ہے یہ والا کہ کس پروسیس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے، کس نے آگے ویٹنگ میں رہنا ہے، یہ سارا کام اسکیجولر کا ہوتا ہے۔ اسکیجولر کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس نے ان تمام پروسیس کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ جو پروسیس ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے پھر اس کو سی پی یو ریلیز کر دیتا ہے، پھر اسکیجولر ایک نئے پروسیس کو میموری میں سے لیتا ہے اور ریڈی کیو سے اٹھا کے ڈالتا ہے، ریڈی کیو سے پھر آگے سی پی یو کے پاس چلا جاتا ہے۔ یہ عمل اسی طرح چلتا رہتا ہے اور یہ رسپانسبلٹی اسکیجولر کی ہوتی ہے۔ اور اسکیجولر کیا ہے ہم لاسٹ لیکچرز کے اندر دیکھ آئے ہیں کہ اسکیجولر کیا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی ٹائپس ہیں۔ اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں دیکھے تو آپ آپریٹنگ سسٹم کی سیریز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ سی ایس تعلیم یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں آپریٹنگ سسٹم کی ایک سیریز ہے، وہاں سے آپ یہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد سی پی یو کی اسکیجلنگ کی ٹائپس کون کون سی ہیں؟ دو طرح کے ہوتے ہیں سی پی یو اسکیجلنگ، ایک ہوتا ہے پریمپٹیو اور دوسرا ہوتا ہے نان پریمپٹیو۔ ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ پریمپٹیو کیا ہے اور نان پریمپٹیو کون سے ہوتے ہیں۔ پریمپٹیو اسکیجلنگ سے مراد ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے ٹاسک جو ہوتے ہیں پریمپٹیو اسکیجلنگ کے اندر وہ پریورٹی کی بیس پہ اسائن کیے جاتے ہیں۔ جس کی پریورٹی زیادہ ہوتی ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور جس پروسیس کی پریورٹی کم ہوتی ہے وہ بعد میں ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی پروسیس لو پریورٹی والا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو اور ہائی پریورٹی والا پروسیس آ جائے تو جو لو پریورٹی والا پروسیس ہوتا ہے وہ ویٹنگ میں چلا جاتا ہے اور ایگزیکیوشن کے لیے ہائی پریورٹی والا ٹاسک سی پی یو کے پاس چلا جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے۔ جب وہ ہائی پریورٹی والا پروسیس ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ریلیز ہو جاتا ہے، ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے ریڈی کیو میں سے جو لو پریورٹی والا ٹاسک ویٹنگ میں تھا اس کو لیا جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے۔ یہ ایسے مثال ہے جیسے کوئی انٹرپٹ آ جاتی ہے، ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوئی یو ایس بی اٹیچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یو ایس بی اوپن ہو جاتی ہے، وہ اس کی پریورٹی کیونکہ ہائی ہوتی ہے تو اسی لیے اس کو وہ پہلے اوپن ہو جاتی ہے۔ تو جو لو پریورٹی والا ٹاسک ہوتا ہے وہ ویٹنگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ عمل اسی طرح چلتا جاتا ہے۔ پریمپٹیو اسکیجولنگ میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کوئی اور ہائی پریورٹی والا ٹاسک آتا ہے تو وہ ریلیز کر دیتا ہے اس کو، یعنی وہ اس کو ویٹنگ میں لگا دیتا ہے اور سی پی یو ہائی پریورٹی والا پہلے ایگزیکیوٹ کرتا ہے، پھر بعد میں جب وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو پھر لو پریورٹی والے ٹاسک کی باری آتی ہے۔ جبکہ نان پریمپٹیو کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ نان پریمپٹیو کے اندر کچھ اسپیسیفک پروسیس جو ہوتا ہے وہ سی پی یو کو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے اور سی پی یو اس وقت تک اس کو ریلیز نہیں کرتا جب تک وہ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر لیتا۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کوئی بھی پروسیس ہے وہ پہلے جو سی پی یو کو ایلوکیٹ ہوگا وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوگا، پھر جب وہ اس کو ریلیز کرے گا تو پھر نیا پروسیس اس کی باری آئے گی۔ اور یہ ریلیز کیسے ہوتا ہے؟ کوئی ٹیکسٹ سوئچنگ وغیرہ کے ذریعے اس کو کیا جاتا ہے، یا کوئی پروسیس ایگزیکیوٹ ہونے کے بعد ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے پھر سی پی یو ریلیز ہوتا ہے، ادروائز وہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم اس کی مثال لے لیں، جیسے ہم پرنٹ کی کمانڈ دیتے ہیں، جب تک ایک پروسیس جو ہم نے پرنٹنگ کے لیے دیا جب تک وہ مکمل نہیں ہوگا اس سے پہلے کوئی اور پرنٹنگ کی کمانڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی۔ فار ایگزامپل ہم نے دو کمانڈیں دی، پہلے ایک کمانڈ پرنٹ کی دی، ابھی وہ پرنٹ نکال ہی رہا تھا پرنٹر تو ہم نے ایک اور کمانڈ دے دی، لیکن جو بعد میں کمانڈ دی ہے وہ کبھی بھی پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہوگی۔ جو پہلے کمانڈ دی ہوئی ہے
وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہوگی کمپلیٹ طور پر, تمام پرنٹ نکل آئیں گے. جب تمام پرنٹ مکمل ہو جائیں گے پھر جو دوسری کیو میں پڑی ہوگی پرنٹ کی کمانڈ تو پھر وہ آگے ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو نان پریمپٹیو کے اندر سی پی یو کسی بھی ایک اسپیسیفک پروسیس کو لیتا ہے, مل جاتا ہے, ایلوکیٹ ہو جاتا ہے, تو اتنی دیر تک وہ ریلیز نہیں ہوتا جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا, یا اس کی کوئی کنٹیکسٹ سوئچنگ نہیں آتی, تو اس وقت تک سی پی یو کے پاس وہی پروسیس رہتا ہے. کب اسکیجولنگ جو پریمپٹیو ہوگی, کب نان پریمپٹیو ہوگی؟ اسپیسیفک پروسیس جو ہوتے ہیں وہ سوئچ کرتے ہیں رننگ اسٹیٹ سے ریڈی اسٹیٹ میں, اس وقت پریمپٹیو ہوتا ہے. یا اسپیسیفک پروسیس جو ہوتے ہیں وہ سوئچ کرتے ہیں ویٹنگ اسٹیٹ سے ریڈی اسٹیٹ کی طرف, تو اس وقت پریمپٹیو ہوا. یعنی کوئی بھی رننگ اسٹیٹ سے یا ویٹنگ اسٹیٹ سے ریڈی اسٹیٹ کی طرف جائے گا, پروسیس سوئچ کرے گا, تو وہ پریمپٹیو ہوگا. اور نان پریمپٹیو کب ہوگا؟ جب کوئی پروسیس سوئچ کرے گا رننگ اسٹیٹ سے ویٹنگ اسٹیٹ کی طرف, یا کوئی پروسیس فنش ہو جاتا ہے جب اس کی ایگزیکیوشن مکمل ہو جاتی ہے اور وہ ٹرمینیٹ کر دیتا ہے, اس وقت نان پریمپٹیو ہوگا. امپورٹنٹ سی پی یو اسکیجولنگ ٹرمینالوجیز ہیں کچھ, یہ اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹرمز ہیں دی ہوئی ہیں, وہ کیا ہوتی ہیں. بس ٹائم کیا ہوتا ہے یا ایگزیکیوشن ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بس ٹائم یا ایگزیکیوشن ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جو کسی ایک پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں ملتا ہے, یعنی وہ ٹائم ریکوائرڈ جو ایک پروسیس ایگزیکیوشن کمپلیٹ کرنے کے لیے لیتا ہے, وہ جو ٹائم ہوگا ریکوائر ٹائم ہوگا, وہ بس ٹائم یا ایگزیکیوشن ٹائم کہلاتا ہے. اس کو رننگ ٹائم بھی کہتے ہیں. ارائیول ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ایک پروسیس ریڈی کیو میں انٹر ہوتا ہے, اس کا انٹر ہونے کا جو ٹائم ہوگا وہ اس کا ارائیول ٹائم کہلاتا ہے. اور فنش ٹائم کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی پروسیس مکمل ہو جاتا ہے, وہ سسٹم سے ایگزٹ کرتا ہے, وہ ایگزٹ والا جو ٹائم, جس ٹائم پہ وہ سسٹم ایگزٹ کرے گا, وہ ٹائم اس کا فنش ٹائم کہلاتا ہے. اور تھرو پٹ کیا ہوتا ہے؟ نمبر آف جابس کمپلیٹڈ پر یونٹ ٹائم, وہ تھرو پٹ کہلاتا ہے. یعنی یونٹ ٹائم کے اندر جتنی جابس مکمل ہوں گی وہ اس کی تھرو پٹ کہلاتی ہے سسٹم کی. اور ویٹنگ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ویٹنگ ٹائم سے مراد کوئی ایک جاب جتنا ٹائم ڈفرینٹ کیوز کے اندر سپینڈ کرتی ہے کسی ایک ریسورسز کے ملنے تک, جو ٹائم اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے وہ ویٹنگ ٹائم کہلاتا ہے. اور ٹرن اراؤنڈ ٹائم یہ ہوتا ہے ویٹنگ ٹائم پلس کمپیوٹیشن ٹائم پلس ان پٹ آؤٹ پٹ ٹائم. اگر ہم اس کو ڈیفائن کی صورت میں دیکھیں تو ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ دا اماؤنٹ آف ٹائم دیٹ از نیڈیڈ ٹو ایگزیکیوٹ اے پروسیس از کالڈ ٹرن اراؤنڈ ٹائم. یعنی وہ ٹائم جو ایک پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ اس کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم کہلاتا ہے. ملٹی پروگرامنگ کیا ہوتا ہے؟ ملٹی پروگرامنگ سے مراد کہ نمبر آف پروگرامز وچ کین بی پریزنٹ ان میموری ایٹ دا سیم ٹائم, یعنی ایک ہی ٹائم میں میموری میں نمبر آف جو پروگرامز وہ موجود ہوتے ہیں. یہ جو سارا سسٹم ہے یہ ملٹی پروگرامنگ کہلاتا ہے. اس کے بعد سی پی یو یا ان پٹ آؤٹ پٹ باؤنڈ, سی پی یو باؤنڈ بھی کہتے ہیں یا ان پٹ آؤٹ پٹ باؤنڈ بھی کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو پروسیس ایگزیکیوشن کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے سی پی یو اور ان پٹ آؤٹ پٹ ایکٹیویٹیز کے درمیان. ان پٹ آؤٹ پٹ باؤنڈ کیا کہلاتا ہے کہ جب سی پی یو برسٹ ان پٹ آؤٹ پٹ بس سے کم ہوگی تو وہ ان پٹ آؤٹ پٹ باؤنڈ کہلاتا ہے. سی پی یو باؤنڈ کیا ہوگا؟ جب سی پی یو برسٹ ان پٹ آؤٹ پٹ برسٹ سے زیادہ ہوگی وہ سی پی یو باؤنڈ کہلائے گا. جب سی پی یو برسٹ ان پٹ آؤٹ پٹ برسٹ سے کم ہوگی وہ ان پٹ آؤٹ پٹ باؤنڈ کہلائے گا. اسکیجولنگ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے؟ ہم جو سی پی یو اسکیجولنگ کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے کہ سی پی یو یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرتا ہے. سی پی یو یوٹیلائزیشن سے مراد کہ سی پی یو کو کتنا یوز کیا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اتنے پروسیس ملتے رہیں کہ وہ کسی بھی ٹائم سی پی یو فری نہ ہو. اگر سی پی یو کو ٹائم ٹو ٹائم پروسیس ملتے رہیں, ویٹ نہ کرنا پڑے, تو اس سے سسٹم کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ انکریز ہوتی ہے. اسی لیے سی پی یو اسکیجولنگ کی جاتی ہے تاکہ سی پی یو کی یوٹیلائزیشن کو میکسیمم کیا جا سکے اور اس کو کوئی بھی ویٹ نہ کرنا پڑے. تھرو پٹ یہ میکسیمائز کرتا ہے, ہم تھرو پٹ دیکھ آئے ہیں لاسٹ سلائڈس کے اندر. اور ٹرن اراؤنڈ ٹائم کو منیمائز کرتا ہے, ویٹنگ ٹائم کو منیمائز کرتا ہے, اور رسپانس ٹائم کو منیمائز کرتا ہے. رسپانس ٹائم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ دا اماؤنٹ آف ٹائم بٹوین اے ریکویسٹ از سبمٹڈ اینڈ دا فرسٹ رسپانس از پروڈیوسڈ از کالڈ رسپانس ٹائم. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ ٹائم جو جب ایک ریکویسٹ کو سبمٹ کیا جاتا ہے اور جب وہ ریکویسٹ مکمل ہو جاتی ہے اور فرسٹ رسپانس اس کا آتا ہے, جب اس کا فرسٹ رسپانس یا آؤٹ پٹ اس کی پروڈیوس ہوتی ہے تو وہ اس کا رسپانس ٹائم کہلاتا ہے. جب ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں اور اس کو مکمل ہونے کے بعد جب فرسٹ رسپانس میں ملتا ہے
اس میں جتنا ٹائم لگتا ہے وہ اس کا رسپانس ٹائم کہلاتا ہے. یہ رسپانس ٹائم سی پی یو اسکیجولنگ سے رسپانس ٹائم منیمائز ہوتا ہے, ویٹنگ ٹائم منیمائز ہوتا ہے, ٹرن اراؤنڈ ٹائم منیمائز ہوتا ہے, اور سی پی یو یوٹیلائزیشن میکسیمم ہو جاتی ہے, تھرو پٹ میکسیمم ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ سی پی یو اسکیجولنگ کے الگوریتھم کون کون سے ہیں. ہم ان کو ڈیٹیل کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے.